بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگائے جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر یا دیگر کتب حدیث کے اندر ایک جعلی FIR بنائی گئی ہے، اور اس جعلی FIR کا متن یہ ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے پاس تشریف فرما تھے، اور وہ اپنی سانسوں کی خیرات دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھو، میں تمہاری گواہی دوں گا، کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا وغیرہ۔ تو اس پر دو لوگ بیٹھے تھے کافر، ابو جہل اور امیہ بن خلف۔ انہوں نے کہا اترغب عن ملت آبائک، اے ابو طالب تو کیا اپنے باپ دادا کی دین سے پھر جائے گا؟ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ تو اس پر وہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی شان کا لائق نہیں کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خواہ اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہے اس FIR کا متن اور اس کے ساتھ منسلک آیت۔ ناظرین کرام، یہ شخص جو بیان کر رہا ہے اس روایت کو، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے وقوع کا نہ عینی شاہد ہے، نہ اس کے پاس کوئی عینی مشاہدات تفویض شدہ ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اپنی اس بات کو پروف کرنے کے لیے سند کی عظمت کے اندر کوئی اور شخص موجود ہے بطور راوی۔ تو گویا اس شخص کے پاس، مسیب بن حزن کے پاس، مبدأ روایتی کوئی نہیں جس سے وہ روایت کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے۔ اور پھر جس وقت یہ وقوع ہوا تھا، وہ وفات ابی طالب کا وقت جو ہے وہ 10 سن نبوی کا زمانہ تھا۔ اس وقت یہ راوی کافر تھا اور وہاں موجود ہی نہیں تھا، اور 21 سال بعد یہ اسلام لاتا ہے، 32 سال بعد یہ اپنے بیٹے کو یہ روایت بیان کرتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر یہ روایت نہ حرم نبوت میں معروف تھی، نہ بنی ہاشم کے اندر معروف تھی، نہ کبار صحابہ کے اندر معروف تھی، اور نہ ہی کاشانہ نبوت کے اندر اس کا کوئی وجود تھا۔ تو گویا اتنے بڑے حادثے پر صرف ایک شخص ہی مطلع ہو پایا ہے اور کوئی نہیں مطلع ہو پایا۔ یہ ہے اس روایت کا سارا جوڑ توڑ۔ اور پھر جو اس روایت کے اندر آیات کا ناجائز استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے، اور 129 آیات دفعتاً یک لخت نازل ہوئی ہیں 9 سن ہجری کو، وقوع وفات ابی طالب کے 12.5 سال 13 سال بعد۔ اور جب ہم نے ان آیات کے ربط کلام کو دیکھا، سباق و سیاق کو دیکھا، منظرنامے کو دیکھا، تو یہ اس وقوع سے متعلق ہی نہیں ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ منشاء کلام الہی میں کوئی ایک ایسی دلالت موجود نہیں بطور حرف بھی جس سے یہ جھوٹ جو ہے وہ سچ ثابت کیا جائے۔ تو یہ گھریلو روایت ہے، اکلوتی روایت ہے، اور جعلی روایت اور جعلی اور بوگس FIR ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس پر ہمارے علماء نے چونکہ طے کر رکھا ہے کہ حرم نبوت کو داغدار کرنا ہے، حرم نبوت کی عظمت کو پامال کرنا ہے، لہذا انہوں نے اپنے ذہنی جوڑ توڑ کے تصورات قائم کیے ہیں۔ امام واحدی کا حوالہ دیا جاتا ہے، تمام لوگ اس حوالے کو پیش کرتے ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ وقوع وفات ابی طالب جو ہے یہ 10 سن نبوی کا ہے، اور اس پر متعلقہ آیت جو ہے یہ 12-13 سال بعد نازل ہو رہی ہے، تو معلوم انہا کا جو تصور ہے وہ یہ بنتا نہیں ہے کہ 12.5 سال تک اللہ کا رسول جو ہے ایک ایسی دعا کرتا رہا ہو۔ تو اس پر واحدی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس وقت سے دعا شروع کی ہو اور نزول آیت تک مسلسل دعا کرتے رہے ہوں، اور پھر آپ کو منع کر دیا گیا ہو۔ اب اس اللہ کے بندے کو یہ
نہیں اندازہ ہو پایا کہ جس عمل کو رسول مسلسل کریں وہ فرض ہو جاتا ہے، اور بلا انکار بلا ترک وہ عمل کریں تو وہ فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے نبوت کے تسلسل میں آنے والی جو دعا ہے وہ فرض اور واجب تھی، تو ظاہر ہے اصحاب رسول علیہ رضوان کا زمانہ تھا، حضور کا زمانہ تھا، اصحابہ کرام پر یہ فرض تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے پوری ملت بریلویہ سے کہ اس وقت اصحاب رسول علیہ رضوان نے بھی اس فرضیضے کی ادائیگی میں کوئی کردار دیا ہے؟ کسی صحابی سے بھی یہ ثابت ہے کہ جس عمل کو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کر رہے ہیں، حضور کی اتباع میں انہوں نے بھی کبھی یہ بات کہی ہے؟ کائنات کے کسی نقشہ علم میں ایک حرف بھی نہیں ملے گا کسی کو۔ تاہم اس کو جس بھی جہت سے دیکھا جائے، علم اور دلیل کی بنیاد پر یہ جعلی FIR ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب آئیے ایک اور آیت ساتھ ملاتے ہیں سورہ قصص کی۔ ان دونوں آیتوں کے درمیان 14 سال کا نزول کا فاصلہ ہے، اس پر تو میں الگ سے ایک ویلاگ کروں گا۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ یہ ایک جعلی جھوٹ تھا جو ہمارے اہل سنت کے ہاں جو نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں قبول کر لیا گیا اور اس پر مذہب تراش دیا گیا۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ معلوم انہا کے اندر خود دلالت موجود ہے کہ دعا مسلسل جاری رہی ہے، کرتے رہے ہیں۔ اب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر ہی سوال کرتا ہوں، آپ تو فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اٹھی جب کہ دلہن بن کے دعائے محمد۔ ابھی آپ کا یہ ارشاد ہے، شعری ذوق ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے ابھی ہاتھ اٹھتے ہی تھے کہ قبولیت آ کر اس دعا کے بوسے لیتی، قبول کر لیتی۔ تو یہ 12 سال 12.5 سال کی مشقت کیوں پڑی رہی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں؟ 12 سال تک رسول ایک مشقت میں رہے، دعا کرتے رہے، تو یہاں یہ قاعدہ کدھر گیا ہے آپ کا؟ تو لہذا یہ بوگس باتیں ہیں قبلہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں اور آپ کا ذاتی خیال ہے۔ تاہم اگلی بات ہم کرتے ہیں، یہی آیت کریمہ ہمارے مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کو کافر بنانے کے لیے 5 روایات کے تصور میں پیش کی ہیں، 5 راویوں کے تسلسل میں۔ اور ایک عجیب باریک نقطہ عرض کر رہا ہوں، اصول روایت بھی یہی ہے اور اصول آیت بھی یہی ہے شان نزول کے اعتبار سے کہ راوی وقوع جو مبصر محسوس ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا عینی شاہد ہو، یا کسی آیت کا اگر وہ شان نزول بیان کرتا ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ نزول آیت کے وقت جو ہے وہ وہاں موجود اور اس نے وہ ساری حقیقتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو کائنات کا کوئی شخص ایسا موجود نہیں جس نے وقوع وفات ابو طالب علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس آیت کو اترتے دیکھا ہو۔ اچھا، اب آئیے آگے۔ یہاں جس شخص نے روایت کیا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے، تو وہ شخص نہ اس وقت مسلمان ہے بلکہ اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ وہ قرآن سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور قرآن پاک کے اندر اور بھی موجود ہے کہ وہ سیٹیاں مارا کرتے تھے، انگلیوں میں جناب والا کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز ہی نہ آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ جب بھی ہوتی تو قلب و روح میں اترنے والی ہوتی تھی، اس بنیاد پر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے۔ تو جو شخص قرآن کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہے، اس کو کس انداز میں یہ پتہ چلا کہ یہ آیت اس کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ اس کے نزول پر متفقن علیہ فیصلہ ہے مفسرین کا کہ یہ آیت نازل ہی 12-13 سال بعد ہوئی ہے۔ یعنی نزول سے پہلے مسیب بن حزن کو پتہ چل گیا ہے 12 سال پہلے کہ یہ آیت اس کنٹیسٹ میں نازل ہوئی ہے، رسول کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے نبوت کے ساتھ مذاق کہ رسول کو تو نہیں پتہ چلا کہ نزول سے پہلے بھی جو آیت نازل ہو اس کا مضمون اور کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، لیکن مسیب بن حزن کے لیے مان لیا گیا ہے کہ یہ جانتے ہیں۔ اور دوسری آیت جو ملاتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے،
اور جو شخص قرآن سننا پسند ہی نہیں کرتا اس کو علم ہو گیا ہے، اور جو صاحب وحی ہے اس کو علم نہیں ہوا۔ یہ ہے اس جعلی FIR کے متن کی صورتحال۔ اب آئیے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ 5 مرتبہ یہی آیت کریمہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو کافر بنانے کے لیے آئی ہے، اور اس جعلی FIR کا متن یہ بنایا گیا ہے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے، اللہ سے اجازت مانگ کر، قبر کی اجازت مل گئی جانے پر، اور دعا آپ نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو۔ میرا سوال ہے پوری ملت بریلویہ پر کہ جن روایات کے راوی عینی شاہد ہیں، عبداللہ ابن مسعود عینی شاہد، عبداللہ ابن عباس عینی شاہد، بریدہ اسلمی عینی شاہد، اور دیگر صحابہ جن سے یہ مروی ہے، ہاں عبداللہ بریدہ اسلمی جو ہے ان کے 2 بیٹے سلیمان بن بریدہ اور عبداللہ بن بریدہ، انہوں نے مختلف مقامات کے حوالے سے اس کا تصور پیش کیا ہے، تو یہ سارے عینی شاہد ہیں۔ میرا سوال ہے ملت بریلوی پر کہ عینی شاہدوں کی شہادت نہیں مانتے، اور جو بندہ عینی شاہد ہی نہیں ہے، وہاں موجود ہی نہیں، اس کی بات کو مان کر ایک مذہب گھڑ لیا گیا ہے۔ پھر دوسرا تقابلی جائزہ یہ ہے کہ مسیب بن حزن جو ہے مسیب بن حزن جو ہے، پورے ذخیرہ حدیث کے اندر اس کی روایات 5-6 ہیں یا 7 ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ امت ہیں ان کی روایات 5000 سے بھی زیادہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کی توثیق بھی فرمائی، رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد، میرا وہی فیصلہ ہوگا جو عبداللہ ابن مسعود کا ہوگا میری امت کے بارے میں۔ تو بھائی اتنا بڑا معتبر آدمی یہ کہہ رہا ہے، اور عینی شاہد بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی بابت نازل ہوئی ہے ان کو کافر بنانے کے لیے، مشرک بنانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں، وہ بھی اس فان میں لے کر اس آیت کو کھڑے ہیں، یہ الحجور میں لے کر کھڑے ہیں، اور بریدہ اسلمی کی 2 اعتبارات ہیں، ایک ودان میں اور ایک عسفان میں، اور اسی طرح ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت ہے۔ میرا سوال یہ ہے ملت بریلویہ پر، اب یہ تمام صحابہ مسیب بن حزن سے کروڑوں درجے اعلیٰ ہیں، علم میں اور فقاہت میں اور دیانتداری میں، عظمت میں، سمجھ بوجھ میں اور شعور میں، اور پھر ان کے پاس 2 قوتیں ہیں کہ یہ عینی شاہد بھی ہیں اور مقتدر بھی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ ان روایتوں کی اسناد کے اندر بھی جناب والا ایک مضبوط پیرایا ہے، وہ بھی اتنی مجروح نہیں ہیں جتنی مجروح مسیب بن حزن والی روایت ہے۔ تو بھائی جب آپ توازن کریں گے تو مسیب بن حزن والی روایت کا تو تصور ہی غلط بنتا ہے۔ یہ تو 12 سال کا فاصلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت سفر فرمایا تھا اس وقت 6 سن ہجری تھا۔ یہ مقام ابوا پر جب آپ تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر جا کر وہ صلح وغیرہ ہوئی، تو راستے میں یہ معاملہ پیش آیا حضور علیہ السلام کی والدہ کریمہ کا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کا۔ تو بھائی میری جان مجھے یہ سمجھایا جائے اب عینی شاہد سچے ہیں یا وہ شخص جو کافر بھی ہے اور عینی شاہد بھی نہیں ہے اور متباہر عالم بھی نہیں ہے وہ سچا ہے؟ یہ لوگ عینی شاہد بھی ہیں، متباہر عالم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور ساری قوتیں ان کے پاس ہیں، اور پھر اس روایت کے راوی کثیر ہیں، وہ ایک راوی ہے۔ تو شرم آنی چاہیے ملت بریلویہ کو یہ طے کرتے ہوئے، ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ جس وقت تعارض پیدا ہو جائے 2 دلیلوں کے اندر، تو اگر اتفاق اور موافقت کی کوئی صورت نہ بن پڑے تو پھر ترجیح کا قاعدہ ہے کہ جہاں راوی مضبوط ہو اس کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے، اور جہاں جناب والا کثرت روایت ہو، کثرت روات ہو تو اس کو پھر بھی ترجیح جاتی ہے، قوت ہو جاتی ہے۔ تو جو قوی ترین دلیل ہے اس پر کوئی بریلوی نہیں اعتماد کرتا، اور جو انتہائی بوگس چیز ہے جس کا وجود بنتا ہی نہیں ہے، اس راوی کے پاس مبدأ علم ہی نہیں ہے، تو اس کی روایت پر ذوق کے ساتھ یقین کر کے اس کو مذہب بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت چونکہ اس کو قبول کر چکے ہیں لہٰذا یہ اب سند کی حیثیت ہے، یہ قانون اور یہ ضابطہ ہے۔ مجھے بتایا جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا امام عقیدہ ہیں؟
کیا امام مذہب ہیں؟ وہ ایک مولانا ہیں، عالم دین ہیں. تو انہوں نے جس چیز کو قبول کر لیا وہی حق ہو گئی. لگتا ہے کہ یہ وحی الہی اعلیٰ حضرت پر نازل ہوئی ہے، رسول اللہ کی ذات پر نازل نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی ہوتی تو رسول اللہ اس کی وضاحت فرما دیتے کہ ہمارے گھر میں یہ معاملہ بنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ایک حرف بھی ثابت نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں یہ جو مفتی آج کل چیں چاں کرتے ہیں، ان سے الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی زیادہ توقیر کرتا ہوں، تکریم کرتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کوئی تسامح ہو جائے یا فروغ گزاشت ہو جائے تو پھر ہم اس کو قانون بنا لیں اور آئین بنا لیں. تو لہٰذا میں چاہوں گا ملت بریلویہ اس کا جواب دے. یہ 4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں کہ ادھر راوی بھی مضبوط ہیں اور مسلمان بھی ہیں، عینی شاہد بھی ہیں اور کثیر راوی بھی ہیں. ادھر ایک راوی ہے اور وہ بھی قرآن سے وابستہ نہیں، قرآن کا مخالف ہے، قرآن کو سننا گوارا نہیں کرتا، وقوع کا عینی شاہد نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑا ڈرامہ یہ ہے کہ جو سلطانی گواہ بنائے گئے ہیں، ان 2 سلطانی گواہوں نے زندگی بھر کبھی ایک حرف نہیں بولا اس تصور میں. حالانکہ ابو جہل جیسا بھنڈ آدمی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہتا کہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمہ پڑھواتے ہیں. چاچا کو تو پڑھوا نہیں پائے. یا ابیہ بن خلف بعد میں مسلمان بھی ہو گیا تھا، اس کی زبان پر بھی یہ لفظ نہیں آیا تھا. جو آئی وٹنس تسلیم کیے گئے ہیں ان کے خواب و خیال تک یہ بات نہیں ہے. اور جو کہاں کینکا کی وادیوں میں وہ اونٹوں کی لید مل رہا تھا، اس کو یہ ساری صورتحال کا پتہ چل گیا ہے. اور 32 سال بعد اس نے صرف اپنے بیٹے کو بتایا ہے. 32 سال تک یہ روایت خاموش رہی، آیتیں بھی خاموش رہیں. تو یہ ڈرامہ بازی اب نہیں چلنے دے گا فقیر اللہ کے فضل و احسان سے. توبہ کرنی ہوگی بریلویت کو اس تصور دین سے، اس جعلی FIR سے. اس لیے میں گزارش کروں گا، چونکہ ابھی میری اس پر گفتگو جاری ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی جاری ہے اور مزید دیگر آیات کے حوالے سے بھی جاری ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ نظر ثانی کریں شرح المطالب پر. ویسے تو ادھڑ چکی ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رہا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. تو جب FIR جھوٹی ہے تو پھر اس پر سزا اور مواخذہ کہاں سے لائے ہو آپ کہ کبھی ان کو آگ کی جوتیاں پہناتے ہو اور کبھی ان کے دماغ کو کھلاتے ہو اور کبھی جناب والا ان کا بھیجا جو ہے باہر آ جاتا ہے، کبھی وہ اوپر دہدا میں کھڑا کر دیتے ہو. کو حیا کرو یار، کو خدا کا خوف کرو. پہلے اس جعلی FIR کو تو پروف کرو، اس پر تو تصدیق یقینی مہیا کرو اور اپنے راویوں کے کل پرزے سیدھے کرو. ان کے پاس مبدأ روایت کا علمی نظم تو پیش کرو. کچھ بھی نہیں کر سکتے تم قیامت تک. اور یہ چونکہ یہ نحوست مڑ دی گئی ہے آپ کے گلے میں، اس لیے آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے، یا بریلی شریف کے اس وقت جو جناب والا سجادہ نشینان ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اگر آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شرح المطالب کو قرآن نہ سمجھا یا قرآن کا درجہ نہ دیا. ہاں، کیونکہ آپ کی آنکھیں اس سے بند ہیں. مجھے تو یہ کہتے ہوئے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھے کچھ طوطے، کچھ کبوتر، کچھ کائیں شائیں کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تمہاری آنکھیں نہیں، تمہارے دل بند ہیں، ضمیر بند ہیں. ہوش کرو، خدا کا خوف کرو. لگتا یوں ہے، آپ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تم نے طے کر رکھا ہے کہ حرم نبوت کی ہر تکریم کو پامال کیا جائے، رسول اللہ کے ہر مقدس رشتے پر حملہ کیا جائے. یہ ہے آپ کا مذہب، یہ ہے آپ کا شعور، یہ ہے آپ کے مسلک کی ترجیحات. اب جان چھڑاؤ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی، جاؤ لے آؤ. پھر آپ وہ روایتیں لے آتے ہیں جسے علماء حقہ نے، علماء اہل سنت نے جعلی قرار دیا ہے، موضوع قرار دیا یا انتہائی ضعیف قرار دیا. ان روایتوں کے مد مقابل وہ چیزیں پیش کرو. اس پر تو بھی الحمدللہ تعالیٰ فقیر کا اپنا مطالعہ موجود ہے. 2700 صفحات پر فقیر نے عصمت والدین مصطفیٰ اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر کتاب لکھی ہے. 2 جلدیں اس کی چھپ چکی ہیں اور 2 جلدیں ابھی باقی ہیں. ہم نے تو بھی الحمدللہ تعالیٰ اہل سنت کے منہ پر جو لگی ہوئی کالک تھی، سیاہی تھی، وہ دھوئی ہے.
اس حوالے سے بھی دھوئی ہے، اس حوالے سے بھی دھوئی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حق بھی کہتے ہیں اور رسول کے مقدس اور مکرم رشتوں کی توہین بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہم تاجدار ہم بھی ہیں۔ بھی نالین کی تکریم کرتے ہو، ظالموں والدین کی کیوں نہیں کرتے؟ کیا والدین کا مقام نالین سے بھی کم ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا مقام نالین سے بھی کم ہے۔ کچھ حیا کرنی چاہیے، حیا سیکھو۔ ویسے تو تم تباہ ہو چکے ہو، بکھر چکے ہو اور کچھ پلے نہیں رہا، کم از کم اپنی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے، مذہبی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتوں کی اگر تکریم نہیں کرتے تو توہین کرنا بھی چھوڑ دو۔ یہ ہے آپ کا ذخیرہ علم۔ آپ اپنی پورا ذخیرہ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کیا ہو، شرمندہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ اس لیے آج ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے، ذرائع ابلاغ میسر ہیں، اٹھو، اٹھ کر وہ حقائق تلاش کرو جن حقائق کے ساتھ آپ کی جو ہے بقا وہ ہے۔ رسول اللہ کے ماں باپ کو گالی دینے سے، رسول اللہ کے ام محترم کو گالی دینے سے، کفر کی گالی دینے سے آپ کی بقا نہیں ہے، آپ کی تباہی ہے، اور ہو چکے ہو تباہ۔ ہر شخص آپ کو معتوب سمجھتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا، میرا آپ سے جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں اگر حرم نبوت پر آپ حملہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ فقیر جو ہے سگے اہل بیت نبوت ہونے کی حیثیت سے پھر چیر پھاڑ تو کرے گا ضرور۔ اس لیے یہ جو چونکہ ابھی اس پر میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا اسی حوالے سے، تو میری اس نشست کے اندر اتنا ہی قبول فرما لیجیے۔ اس کا جواب کا میں انتظار کرتا رہوں گا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ 4 گواہیاں موجود ہیں اور عینی گواہیاں موجود ہیں، وہ ایک طرف ہیں، اور ایک گواہی جو ہے وہ عینی شہادت بھی نہیں، وہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہے اور وہ عالم بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے۔ کیا آپ اس کو ترجیحاً قبول کرتے ہیں یا ان کو ترجیحاً قبول کرتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی نشست کے اندر میں پیش کروں گا۔